پیدا کرنے والا اسی کو سمجھے، مارنے والا اسی کو سمجھے، جلانے والا اسی کو سمجھے، رزق دینے والا اسی کو سمجھے، اور اس کو قادر مطلق جانے، اس کو مختار کل جانے، اس کو ہر چیز پر قادر اور قدیر مانے۔ یہ ہے شکر کا مطلب۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم کو ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی میں اولاد کیسے ملتی؟ اللہ سے، اللہ اور پروردگار عالم اولاد دینے میں کسی سبب کا محتاج نہیں، کسی ذریعے کا محتاج نہیں۔ اور اولاد میں کسی کی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی مل جائے، کسی کی چاہت ہوتی ہے کہ بیٹا مل جائے، کسی کی چاہت ہوتی ہے کہ بیٹی بھی مل جائے، بیٹا بھی مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، پروردگار عالم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، روزی دینے والا وہی۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں بھی یاد رکھو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن دینے والا اللہ ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب شکر کی بات آئی ہے تو میں یہ بتاتا جاؤں، شکر سب سے بڑی چیز، شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اس چیز کا احساس کریں کہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا، سب سے بڑا ہے شکر۔ کیا معاملہ؟ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا، پیدا سب کو اس نے کیا، سارے انسانوں کو اس نے بنایا، لیکن پروردگار عالم نے ہم کو کافر نہیں بنایا، ہم کو مشرک نہیں بنایا، ہم کو یہودی نہیں بنایا، ہم کو نصرانی نہیں بنایا۔ اس سے ہماری حفاظت کی اللہ، ہم اس سے محفوظ ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم گمراہی سے بچے، اور عقیدے کی گمراہی ایسی گمراہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد آدمی ساری زندگی عمل کرتا رہے، صبح سے شام تک عمل کرتا رہے اور ساری زندگی برباد کر دے۔ اگر عقیدہ خراب ہے، ایمان صحیح نہیں ہے تو عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہوگا تو اللہ کی نعمت کو یاد کرنا یہ شکر ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا، صحت کی مثال کے طور پر، اور شکر ادا کرنا۔ آنکھ دی دیکھنے کے لیے، کتنے بندے ہیں جو اس پر شکر ادا کرتے؟ کان دی اللہ نے سننے کے لیے، اللہ نے چلنے کے لیے ہم کو پیر دیے، ہم کو ہاتھ دیے، ہاتھ کو ایسی انگلیاں دی کہ جس سے ہم کام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن ان سب کے بعد میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اللہ کی دو طرح کی نعمتیں ہیں، ایک نعمت ظاہری ہے اور دوسری نعمت باطنی ہے۔ باطنی نعمت ہدایت، قرآن مجید اللہ کی نعمت، اور اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہ دستور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے بعد وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرا بندہ میری اس نعمت پر شکر ادا کرے، اور اگر وہ بندہ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرے گا تو اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا، اور اگر ناشکری کرے گا تو اللہ نعمت کو چھین لے گا۔ اس طرح وہ نعمت دینے پر قادر ہے، اسی طرح وہ نعمت کو چھین دینے پر بھی قادر ہے۔ آج ہمارے ساتھ بڑے مسائل، پوری امت
पूरी दुनिया में मुसलमान ये परेशानियां जो आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, तकलीफों में हम मुब्तला, क्यों हो रहा है ऐसा? और हमसे ये चीज क्यों नहीं दूर हो रही है? वजह ये है कि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने के बजाय हमने उसको छोड़ रखा। और जब अल्लाह के बंदे अल्लाह को छोड़ देते हैं तो अल्लाह भी उनको छोड़ देता है। इसीलिए कहा है अल्लाह तबारक व तआला ने, ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह को मत भूलना, और अगर अल्लाह को भूलोगे तो अल्लाह भी तुमको भुला देगा। उन लोगों की तरह मत होना कि जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। तौरात दी गई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को। तौरात के अलावा और किताबें मसलन इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। क्या ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उसी तरह ईमान रखते रहे आखिर तक तौरात और इंजील पर जैसे वो नाज़िल हुई थी? नहीं, उन्होंने उन किताबों की नाक़दरी की। जब नाक़दरी की तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो रहमत आने वाली थी वो रहमत गिर गई और उनकी कौमें गुमराह हो गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी किताब नाज़िल फरमाई, कुरान मजीद। कुरान मजीद इसलिए नहीं है कि हम उसको बालाए था, कुरान मजीद इसलिए नहीं है कि हम उसको सिर्फ किताब जान लें जैसे आम किताबें होती हैं। नहीं, कुरान मजीद पढ़ने के लिए, कुरान मजीद तदब्बुर के लिए, कुरान मजीद गौर करने के लिए, कुरान मजीद समझने की चीज, कुरान मजीद हिदायत हासिल करने की चीज। कुरान मजीद को हम अपनी जिंदगी का दस्तूर समझें, हम कुरान मजीद को अपनी जिंदगी का एक ऐसा कानून समझे, एक ऐसा निज़ाम समझे कि हमारी जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। हम अपने आप को उससे वाबस्ता करें, और अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद हमसे छीन जाएगी। अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं रह सकती है। अल्लाह के बंदों, इन दर्सों का यही मकसद है कि यहाँ आने वाले दीन की बातों को समझें, और जो कुछ यहाँ बयान किया जाए, चाहे उसका ताल्लुक अकीदे से हो, चाहे उसका ताल्लुक इबादत से हो, चाहे उसका ताल्लुक मुआमलात से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी तरह दीन के किसी भी शोबे से हो, वो बयान किया जाता है इस मकसद से ये दीन की बात है। अल्लाह हमको, आपको, पूरी दुनिया के मुसलमानों को सही दीन समझने की तौफीक नसीब फरमा दे। और जहाँ जहाँ शुहदाए इस्लाम के जलसे हो रहे हैं, इस जलसे के अलावा अल्लाह पाक उन जलसों को खैर का जरिया बना। अभी हज़रत मौलाना अब्दुल अशरफ साहब तशरीफ लाने वाले हैं, उससे पहले चंद आज पढ़े जाएंगे और फिर मौलाना की तकरीर होगी। अब्दुल हबीब साहब तशरीफ लाए। मुझे दो तीन बातें आपसे अर्ज करना है। पहले तो ये कि थोड़ा आगे बढ़ के बैठिए, और थोड़ी देर की दिक्कत है, गर्मी है, मौसम है, हर चीज़ गर्म है। चाहे जितना एहतिमाम किया जाए, गर्मी ज़रूर लगेगी। और दूसरी बात ये अर्ज करना है कि आप हजरात थोड़ा और पहले आने की कोशिश करें, और ये मत देखिए कि किसका बयान है, कब शुरू होगा। क्यों? बयान तो दरअसल एक ही होता है, चाहे हम बयान करें, चाहे हमारे अज़ीज़ अब्दुल बारी का बयान हो, या और
کسی مہمان کا بیان و بیان نہیں، افراد بدلے ہوئے ہیں، ماڈل ایک ہی ہے، مشینیں بدلی ہوئی، جن مشینوں سے مال تیار ہو کے سامنے آ رہا ہے، ماڈل بالکل مٹیریل وہی ہے، اتنا ہی ناپ تول کے، صرف کمپنی بدلی ہوئی۔ ہومیوپیتھک کی دوائیں جو ہیں وہ کئی کمپنیوں کی، ایک جرمنی ہوتی ہے، ایک SBL کی یہی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، کچھ اور ہوتی ہیں، مٹیریل سب ایک ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو مضمون بیان ہو رہا تھا، آپ نے چاہے جس انداز سے بھی سنا ہو، کم سے کم میں نے تو کان لگا کے 2-4 باتیں سنی۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، ہم اپنی بچیوں کو بھی مخاطب کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ، اور اپنی بہنیں جو پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی بنیادی چیز توحید ہے۔ جب ہم اسلام کے دروازے پر قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے توحید سے ہمارا سابقہ ہے۔ اور جیسے ابھی کہا تھا، ان کو تو بہت ساری باتیں بیان کرنا تھی، لہٰذا تھوڑا تھوڑا کہہ رہے۔ ابھی انہوں نے کہا نہیں کہ اللہ کی توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جائے۔ توحید کا مطلب یہ کلمے کے جتنے بھی تقاضے ہیں سب کو پورا کیا جائے۔ کلمے کے تقاضے جتنے بھی ہیں سب کو پورا کیا جائے۔ کل یا پرسوں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کل یا پرسوں بتایا کہ سجدہ کرنا، صحابہ کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ ہم حضور کو سجدہ کریں۔ صحابہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے امت میں، اور حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے انبیاء میں۔ سب سے بڑے پیغمبر کے سامنے سب سے اعلیٰ افراد امت کے جو ہیں، انہوں نے درخواست کی کہ ہم سجدہ کر لیا کریں۔ کیا جواب دیا؟ اللہ جواب دے رہا ہے کہ ان سے کہو یہ کام نہ کریں۔ کوئی نبی ہو کر کے یہ کہہ نہیں سکتا مجھے سجدہ کرو۔ اب آپ ذرا اس مضمون کو اٹھا لیجیے، کیا اجمیر والے بزرگ جو ہیں وہ حضور سے بڑے ہیں؟ اللہ اگر ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اے اللہ کے بندو، صحابہ اکرام کی جوتیوں کے ذرات اگر کہیں مل جائے تو دنیا کا سب سے بڑا ولی ہو جائے۔ بہت اونچی چیز صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں حضور سے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی نہیں سے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، جسے اللہ نبوت دے وہ یہ کہہ سکتا ہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے مجھے سجدہ کر لو۔ اور اس میں ایک اور علت نکالی گئی کہ بھئی یہ تو شریعت ہے اور یہ طریقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شریعت کیا مطلب ہے؟ طریقت کا کیا مطلب ہے؟ کل آپ نے سنا تھا نہیں، حضرت خضر، حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ علم والے پیغمبر، حضرت خضر علم والے پیغمبر تھے یا نہیں تھے یہ ایک اختلافی چیز، اس کو میں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں۔ وہ ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم، میں نہیں بتاؤں، اس میں آپ کا وقت بھی لگے گا اور آپ کی سمجھ سے اونچی یہ چیز۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو معمور کیا۔ اور آج کل دن بھر مدد کی گولیاں کھانے والے، اول فول بکنے والے، چہرے جن کی بدعمالیوں کے سے بگڑ چکے ہیں، وہ لوگ یہ کہیں کہ شریعت پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ اگر ایک بزرگ ہے حضرت شاہ عبد الشکور مجذوب رحمۃ اللہ، اور ایک بزرگ ہیں مولانا علی میاں صاحب کے دادا پر دادا، سگڑ دادا، نگڑ دادا، حضرت شاہ عالم اللہ، یہ دونوں سئی ندی کے کنارے
حضرت شاہ عبدالشکور مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ علم اللہ ان کے پاس گئے اور یہ لیٹے ہوئے تھے، ایسے ہی اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے آپ کو چھپا لیا اور کہنے لگے منئی آوت، یعنی آدمی آ رہا۔ ایسا جذب جو سامنے ہے۔ ایک بزرگ سے یہاں ہمارے بڑے ابا کی ملاقات ہوئی، مولانا عبدالاول صاحب کے والد حضرت مولانا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں، 35 سال کی عمر میں اس دنیا سے انہوں نے کوچ فرمایا۔ میڈیکل کالج کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تو کیا آپ نماز اذان تخر کر لیں، ہم نماز پڑھ لیں۔ ایک بزرگ سے ایک بزرگ کی اور ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں تو بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور تو مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، وہ تو ہر وقت خانہ کعبہ میں جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے پڑھتے۔ پھر اس کے بعد امت کا فیصلہ سن لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اگر انسان کو اللہ نے کئی جسم عطا فرمائے تو ہر جسم پر نماز فرض ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ نماز ایک ایسی عبادت، اور یہ کہنا کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، جو طریقت شریعت سے ٹکرانے والی ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ طریقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی شریعت کے سامنے۔ طریقت وہی ہے، کیوں؟ طریقت آئی کہاں سے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے سلسلہ نقشبندیہ، حضرت علی سے چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ، سارے سلسلے حضرت علی سے، اور یہ سب متبع سنت، ان سب کا طور طریقہ جو تھا وہ سنت پر تھا اور توحید پر تھا۔ سنت اور توحید سے یہ الگ نہیں۔ یقیناً یہ بات انہوں نے صحیح کہی کہ ہمارے ان جلسوں کا مقصد جو ہے وہ اصلاح، چاہے عقیدے کی اصلاح ہو چاہے اعمال کی اصلاح ہو۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے تو آج ان سے کہہ دیا تھا کہ تم بیان کرنا، میں نہیں بولوں، لیکن میں کیا کروں، میں اپنی طبیعت سے بھی مجبور ہوں۔ میری طبیعت اس طرح کی ہے کہ جمعہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، پڑھانے کے لیے 5 منٹ وہاں بیان بھی کرتا ہوں، سنت پڑھی چلا آیا، الجھنے لگی طبیعت، دوسری مسجد میں آ کر کے نماز ادا کی۔ طبیعت تو ایسی ہو رہی، ہمیشہ ایسی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جلسے کا کوئی کام رکتا نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ حضرات ان کی بات کو خوب توجہ کے ساتھ سنیے، ہم کب تک آپ کا ساتھ دیں، کب تک آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ ابھی آپ یہاں تشریف فرما ہے، تاخیر ہوئی مولانا کے آنے میں، انشاءاللہ وقت پر جلسہ ختم ہوگا۔ جناب خلیل شبو صاحب تشریف فرما ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ چند اشعار تبرک کے طور پر پڑھ دیں، پھر انشاءاللہ جس دن میرا بیان ہوگا تفصیل کے ساتھ وہ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ حضرات گرامی السلام علیکم، آپ سب کو نیا ہجری سال مبارک ہو۔ آئندہ سال میں نے خود کچھ محنت کی تھی تو اس پہ شعر ہوئے تھے، تو اسی کے چند شعر قاری قمر الحفیظ صاحب بیٹھے ہیں پیچھے۔ صرف خدا سے ڈرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، میرے نبی کے چاہنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، صرف خدا سے ڈرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، میرے نبی کی اور میرے اصحاب نبی کی حرمت پر جان نچھاور کر
بھی ہیں صرف خدا سے ڈرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں میرے نبی کی شان میں گستاخی جو کرے اسے کہہ دو تیری گردن مارنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں صرف خدا سے ڈرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور یہ شعر بطور خاص تمام حضرات جو ہے تبرہ بکنے والے شاگردوں پر ان کی زبانیں کھینچنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں صرف خدا سے ڈرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں آخری شعر بس کمال لگائے سینہ پیٹے چھریوں کا ماتم بھی کریں کمال لگائے سینہ پیٹے چھریوں کا ماتم بھی کریں ایسے ناٹک کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں صرف خدا سے ڈرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں شعر بہت سے ہیں وقت نہیں ہے مولانا تشریف لیا ہے حضرات کے اعلان کے مطابق حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں وہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے میرے لیے اجنبی نہیں ہے پورے ملک کے اجنبی نہیں اور ان کا بیان سب سے منفرد ہوتا ہے جہاں جہاں بیان ہوا کرتا ہے سارے لوگوں کا ان سب سے منفرد ہے لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد الشارعين والصلاة والسلام على سيد الشافعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم
ذلك الدين القيم. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواه الترمذي. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فطرت کے تقاضے پر نہ کر راہ عمل بند. شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں فطرت کے تقاضوں پر نہ کر راہ عمل بند. مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا. مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا. اور اقبال کہتا ہے تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے صبح. اور جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر. اقبال کہتا ہے جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ. کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ. بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ. بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کو رب ذوالجلال نے اپنی شان کریمی اپنی شان رحیمی سے 1453 سال پہلے جنت الفردوس کا حقدار بنا دیا تھا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. تھے تو آبا وہ ہمارے ہی مگر ہم کیا ہیں. تھے تو آبا وہ ہمارے ہی مگر ہم کیا ہیں. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین کہہ لیجئے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آمین. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے اور جوانوں کو سوزے جگر بخش دے. میرا دل میری نظر بخش دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات رزاق مخلوقات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو اسلامی
ہجری تقویم ہجری سن کے سب سے ابتدائی عشرے میں ماہ محرم الحرام کے 15 روزہ اجلاس بعنوان شہداء اسلام ملک ہندوستان کے بلند پایہ بزرگ برتر علماء کرام کے دینی، عرفانی، ایمانی، قرآنی بیانات سننے کے لیے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ آپ حضرات صاف و شفاف بینر پر یکم محرم الحرام سے مستقل پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ 100واں اجلاس ہے، 100واں اجلاس، 1200واں محرم کا مہینہ، 1200 محرم کے مہینے گزر چکے ہیں عظیم الشان اجلاس پر۔ کیسی پاکیزہ گھڑی ہوگی وہ، کتنی مبارک ساعت میں ہمارے پاکیزہ نفس اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بلند پایہ اکابر نے کس خلوص و للہیت کی بنیاد پر رب ذوالجلال کی محبت کاملہ اور اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی الفت حقیقی کی بنیاد پر محبت رسول میں سرشار ہو کر 15 روزہ شہداء اسلام کے اجلاس کی بنیاد رکھی ہوگی۔ 100 سال کا مطلب آپ سمجھ لیجئے تقریباً 36,500واں دن آ گیا جلسے کا۔ محلے کے نوجوان اگر اہل محلہ کی خدمت کے لیے ایک انجمن قائم کرتی ہے، کوئی قائم کرتا ہے اگر محلے کے نوجوان باشعور لوگ اپنے اہل محلہ کے لیے، بستی کی خدمت کے لیے ایک انجمن اگر قائم کرتے ہیں تو ایک ماہ نہیں چل پاتی۔ یہاں 1200واں محرم آ گیا۔ غور کیجیے، آپ بتائیے ہمارے اکابر کا مقام بارگاہ ربانی میں کیسا ہوگا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، 1200واں محرم کا مطلب یہ ہو گیا 36,500واں دن، 36,500 ایام سے یہ چل رہے ہیں باقاعدہ دینی اجلاس۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کو رب ذوالجلال کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، کس طرح سے انہوں نے ہمارے قائد حقہ کی وقت سے ہو رہے ہیں، جبکہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سال کے معصوم سے بچے ہوں گے اپنی والدہ دامت برکاتہم جن کی صدارت عظمیٰ میں اور آپ کی سربراہی، انتظام و انصرام میں باقاعدہ اجلاس چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ جس وقت آج کئی مرتبہ ہمارے رفیق مکرم مولانا عبدالسمیع صاحب نے راستے کا حال بتایا، بے انتہا جام چوراہے پر پہلی مرتبہ اپنے گھر سے یہاں آنے میں اس قدر وقت لگا، بڑا طویل سفر لگا، نہ معلوم کتنے چوراہوں سے گزرتے ہوئے، امین آباد، نذیر آباد، قیصر باغ ہوتے ہوئے آج اس طرف سے لوگ یہاں داہنی طرف دیکھ رہے تھے، رکاب گنج کی طرف سے ہم آئیں گے تو بائیں طرف سے باقاعدہ طور پر لوگوں نے جب دیکھا تو فوراً مجھے یہاں پر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ العالمین ان اجلاس کو قیامت تک کے قائم و باقی رکھے۔ تمام بزرگ علماء کرام کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اس مقام پر اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، اس مقام پر رسول مکرم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت بیان کی جاتی ہے، اور اسی مقام پر رب ذوالجلال کے چہیتے بندے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عظمت شان بیان کی جاتی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ادھر گزشتہ 15 روز سے طبیعت انتہائی علیل ہے، اور اسی عالم میں سفر کرنا پھر بیان کرنا، اس وقت بھی طبیعت میں بہت باماندگی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے حضرت مولانا سے، مولانا عبدالعظیم صاحب سے بھی ابھی دعا کی یہ کہا، اور دیگر علماء کرام سے بھی دعا کی یہ کہا۔ میں عرض کر دوں آپ سے چند کلمات۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ سال میں نے عرض کیا تھا، چونکہ اب 1440واں سال ہجری لگ چکا ہے، اور پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا کہ 1492 سال ہو گئے کونین کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو۔ اب 1 سال کا اضافہ اس میں کر لیجئے، 1493واں سال انشاءاللہ تعالی 1 سال تک چلتا رہے گا۔ ولادت رسول کا 1493واں سال لگ گیا۔ اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صحابیت کا سن بھی بڑھ گیا 1 سال۔ گزشتہ سال 1452واں سال میں نے عرض کیا تھا، اور اب اس وقت 1453واں سال ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں بھی 1 سال کا اضافہ ہو گیا۔ وفات کی مدت کو باقاعدہ 1400 میں عرض کر دوں آپ سے 1429 سال اب اس وقت کے بجائے 1430 سال ہو گئے۔ یہ حساب لگانا پڑتا ہے، مؤرخین کے لیے ضروری ہے، محققین کے لیے ضروری ہے، ورنہ تو ہم کو ہمارا واٹس ایپ، ہمارا موبائل، ہمارا فیس بک ہم کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ تھے تو آبا وہ ہمارے ہی، مگر ہم کیا ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر
فردہ ہیں، نہ شوق تحقیق، نہ ذوق مطالعہ، نہ نئے انکشافات، نہ نئی معلومات کا جذبہ. ایک وقت ہے ہمارا قیمتی جو گزرتا جا رہا ہے بے معنی بے مقصد. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شوق مطالعہ نصیب فرمائے. کلام اللہ کی تفسیر پڑھنے کا، سیرت مصطفیٰ پڑھنے کا اللہ رب العالمین ہم سب کو جذبہ نصیب فرمائے. تھے تو آبا وہ ہمارے کتابیں، وہ ہمیں اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. ہمیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، تو گفتار وہ ثابت، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. اللہ تعالیٰ اکابر کا ذوق مطالعہ نصیب فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول فرمایا. اللہ رب العالمین نے 1453 سال پہلے اس قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی کہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننے والے صحابہ کرام ہی ہیں. رسول پاک کو اپنا استاد ماننے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں. رسول پاک کو اپنا مقتدی ماننے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں. شان صحابہ بیان ہو رہی تو سبحان اللہ کہہ دیجئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا غمگسار ماننے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں. رسول پاک کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والے قرآن مجید پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں. نبی کی زبان سے پہلا بیان سننے والے صحابہ کرام ہیں. رسول پاک کی زبان اقدس سے پہلا اعلان سننے والے صحابہ کرام ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی رزاقیت کے متعلق سننے والے، ساری باتیں سننے والے صحابہ کرام ہیں. تو نبی کی نبوت کے گواہ کون بنے؟ صحابہ کرام بنے. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ ہیں. بس 25 منٹ کے اندر آپ سے اجازت لوں گا. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ. تاریخ اسلام حج جو آیا، اس حج میں بھی 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا. تاریخ اسلام کا یہ جو حج وہ 1432واں حج، 1040 لاکھ فرزندان توحید نے جس حج کو آج سے 23 دن پہلے باقاعدہ مکمل فرمایا، یہ تاریخ اسلام کا 1432واں حج بیت اللہ تھا. میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ ایک ایک حاجی کے حج بیت اللہ کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور سفر طیبہ اور سفر مکہ معظمہ، سفر مدینہ منورہ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری اور روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اگر نبی کی سیرت کو ختم کرنا ہے تو ذکر صحابہ کو ختم کر دیا جائے، سیرت رسول کا پتہ بھی نہیں چلے گا. تفسیر قرآن کو اگر فنا کرنا ہے تو باقاعدہ صحابہ کرام کا ذکر غائب کر دیا جائے، تفسیر قرآن غائب ہو جائے گی. میں عرض کر دوں آپ سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی 7275 حدیثوں سے لے کر صاحب مشکات المصابیح مشکات شریف کی 5945 احادیث مبارکہ تک، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 30,000 روایات سے لے کر امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 4800 روایات تک، اگر کوئی سلسلہ باقی ہے اور کوئی سلسلہ بیان مصطفیٰ کو ہم تک پہنچاتا ہے تو وہ سلسلہ ہے اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، جن کی شان میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکریم پھر واحد مذکر متکلم، میرے صحابہ کی سے تم ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اذا رأيتم الذين يسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، پھر صیغہ امر دے دیا، فقولوا کہہ دیا، حکم دے دیا کہ ناموس صحابہ اور ناموس صحابہ کی حفاظت و مدافعت میں ہمیشہ پیش رہنا باقاعدہ فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کے مترادف ہے. کہ جب تم دیکھو کسی کو اصحاب مصطفیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے یا ان کی شان میں عیب چینی کر رہا ہے تو لعنت اللہ علی شرکم کہہ دو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. نئے اسلامی سال سے متعلق بہت سارے سوالات تو آپ جانتے ہی ہیں کیسے آتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، سید صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس کسی حجام صاحب نے سوال بھیجا کہ ذرا یہ بتائیے حجامت کی شروعات کہاں سے ہوئی. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا. ابھی چند روز پہلے ہم حضرت مولانا دامت برکاتہم بامبے میں 2 روزہ اجلاس میں تھے. حضرت دامت برکاتہم پہلے روز خطاب سے فارغ ہو کے شہر لکھنؤ تشریف لائے. دوسرے دن ہمارا خطاب تھا. جلسے کے آرگنائزر جلسے کے ناظم ندوی عالم دین تھے. ان کے پاس آج میں بیان کر کے اوپر گیا ہی تھا مہمان خانے میں، ان کے پاس کوئی صاحب تشریف لائے، کہنے لگے ابلیس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اوپر موجود ہے. تو کہنے کیا ابلیس کے ابا؟ کہنے لگے نہیں، مولانا کفیل اشرف، جائیے ان سے پوچھیے. تو سوال تو ایک صاحب نے ابھی اسی سال بقرعید کے موقع پر کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر جو دمبا ذبح فرمایا تھا اس دمبے کا نام بتائیے.
بتا دیا ان کو. میں نے کہا جائیے مر جائیں گے یاد کریں گے آپ لوگ. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس دمبے کا نام باقاعدہ ذکر کیا ہے, جریر نام تھا. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس کے ابا کا نام بتایا. انہوں نے ابا کا نام پوچھا تھا, ابلیس کے باپ کا نام پوچھا. جب وہ تشریف لائے مولانا بھی ساتھ میں آئے, ندوی عالم دین بھی ساتھ میں آئے, مسکراتے ہوئے کہنے لگے ان کا ایک سوال ہے. تو خود شرما رہے تھے, کہتے ہوئے میں نے عرض کیا بتائیے. انہوں نے جب بتایا کہیں گے ابلیس کے ابا کا نام معلوم کرنا ہے مجھے. تو میں نے کہا یہ بتائیے آپ کا ابلیس سے ددیالی رشتہ یا ننیالی؟ بہت ہنسے. نہیں کوئی رشتہ ہوگا, کوئی تعلق تو ہوگا ہی, ورنہ آپ ایسے سوال نہ کرتے. میں نے عرض کیا ابلیس کے باپ کا نام لاقس. ابلیس کے, انہوں نے باپ کا نام پوچھا, میں نے ایڈوانس میں دادا کا بھی نام بتایا. میں نے عرض کیا ابلیس کے باپ کا نام لاقس ہے اور ابلیس کے دادا کا نام ولحان ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, بس ملا کچھ نہیں, سوال کر لیا. ایسی ان ایام میں بہت زیادہ سوالات کہ بھائی ماہ محرم الحرام میں ہم لوگ نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں, اس کے متعلق بتائیے شرعی حکم. آج بھی میں نے انقلاب کے اندر دیکھا, مولانا اسرار الحق صاحب میں موراف خالیہ میں ان کا مضمون ہے. ایک استفتاء بھی میں نے پڑھا, بہت ساری باتیں. جو حضرات ماہ محرم الحرام کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں ان سے بعد میں پوچھا جائے کہ آپ نے مبارکباد پیش کیوں کی ہے. ان سے پوچھیے جن لوگوں نے ماہ محرم الحرام کو رنج و غم کا مہینہ قرار دیا. مناظرانہ دلیل میں ہمیشہ الزامی جواب پہلے آتا ہے. آپ نے ہم سے تو پوچھ لیا, ہمارے علماء کرام سے تو پوچھ لیا آپ نے نئے اسلامی سال کی مبارکباد کیوں پیش کی, لیکن آپ نے ان سے نہیں پوچھا. ہمارے اہل سنت والجماعت بھائیوں نے, سنی بھائیوں نے باقاعدہ جو ماہ محرم الحرام کو رنج کا مہینہ, غم کا مہینہ, ملال کا مہینہ, کلفت کا مہینہ, صدمے کا مہینہ قرار دے دیا, عقیقہ پیچھے ڈال دیا. ماہ محرم الحرام کا روشن ترین چاند رب ذوالجلال نے اپنے افق پر, آسمان پر جیسے ہی باقاعدہ چمکایا, فوراً ولیمہ بند ہو گیا, عقیقہ بند ہو گیا, ختنہ بند ہو گیا, سنت ابراہیمی ختنہ وہ بند ہو گیا, عقیقہ جو مستحب ہے وہ بند ہو گیا, ولیمہ جو سنت ہے باقاعدہ اور سنت مؤکدہ وہ بند ہو گیا, بیٹی کا نکاح سب بند ہو گیا. جن لوگوں نے ماہ محرم الحرام کو صدمے کا مہینہ سمجھا, آپ نے ان سے سوال کیا؟ آپ نے پہلے ان سے سوال کیا؟ میں بعد میں جواب دوں گا کہ ہم کیوں جواب دیتے ہیں, ہم کیوں کہتے ہیں مبارکبادی. آپ پہلے یہ بتائیے آپ نے ان سے جا کر کے پوچھا؟ ہمیشہ یاد رکھیے, ہمیشہ الزامی جواب پہلے آتا ہے. یہ کیوں مبارکباد کی ضرورت پیشی کیوں آئی, یہ اس کی تو باقاعدہ ایک تاریخ ہے. جیسے حوض, ہماری مسجدوں میں بہت ساری وسیع و عریض مسجدوں میں حوض بنتا ہے. دور رسول میں حوض نہیں تھا. اخبار کے اندر جن مفتی صاحب نے جواب دیا, اگر وہاں پر یہ جوابات پیش کیے جائیں, دور رسول میں حوض کا وجود نہیں تھا. میں عرض کر دوں آپ سے, دور صحابہ میں حوض کا وجود نہیں تھا, مگر جب معتزلہ نے حوض کو باقاعدہ حرام قرار دیا کہ مسجد میں حوض بن نہیں سکتا, مسجد نبوی شریف میں حوض نہیں بن سکتا, میں عرض کر دوں آپ سے کسی مسجد میں حوض بن نہیں سکتا, تو اس زمانے کے جتنے بھی ماتوریدی تھے, جتنے بھی میں عرض کر دوں اشعری علماء احناف علماء شوافع تھے, بالاتفاق سارے علماء کرام نے حکم دیا کہ یہ بات غلط ہے, ناجائز ہے, مسجد کے اندر حوض بنانا شروع کر دو, مسجد میں حوض بنانا شروع کر دو. میں عرض کر دوں آپ سے, جب انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا تو ہمارے علماء کرام نے اس کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے مسجد کے اندر حوض بنانا شروع کیا. بادشاہ شاہ جہاں دلی کی جامع مسجد کو جس نے 1650 میں بنوایا, 10 لاکھ روپیہ شاہجہانی سکہ لگایا. 1657 میں 7 سال کے بعد دلی کی جامع مسجد میں پہلی نماز عید الفطر کی باقاعدہ ادا کی. بخارا کے بلند پایا بزرگ درویش صفت عالم حضرت مولانا سید عبد الغفور بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے دلی کی جامع مسجد میں پہلی نماز عید الفطر باقاعدہ پڑھائی. یہی وجہ کے سوال آپ کو کتابوں میں ملتا ہے. دہلی کی جامع مسجد میں ایک نماز ایسی ہوئی جس میں نہ اذان ہوئی اور نہ اقامت ہوئی, بتائیے وہ کون سی نماز ہے؟ وہ عید الفطر کی پہلی نماز پڑھائی گئی تھی. وہاں بہت بڑا حوض بادشاہ شاہ جہاں نے بنوا دیا. تو یہ بتائیے, غور کیجیے, جن لوگوں نے ماہ محرم الحرام کو صدمے کا مہینہ سمجھا تو وہاں پر باقاعدہ یاد دہائیے تو علاجن ہے. کچھ چیزیں علاجن ہوتی ہیں, کچھ چیزیں شرعن ہوتی ہیں, ہم شرعی طور پر تھوڑی پیش کرتے ہیں. جیسے ہمارے مفتی, ہمارے اپنے بہت سارے لوگوں نے اس کو پیش کیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں, حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں. ارے بھائی ہم کب دعوے دار ہیں اس بات کے؟ قرآن مجید میں تو فرض نمازوں کا باقاعدہ طور پہ فرض نمازوں کی رکعتیں بھی نہیں ہیں. 5 وقت کی نمازوں میں جو 17 رکعتیں فرض ہیں اس کا بھی ذکر نہیں ہے. قرآن مجید میں تو تحیات جو کہ واجب ہے, نماز میں تحیات واجب, سنت پڑھیے یا نفل پڑھیے واجبی ہے التحیات, اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں نہیں ملے گا. نماز قرآن مجید کے اندر درود ابراہیمی کا ذکر نہیں ملے گا, جو کہ درود ابراہیمی سنت مؤکدہ ہے. قرآن مجید کے اندر تو دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کا ذکر نہیں ملے گا. قرآن مجید میں دعائے قنوت کا ذکر نہیں ملے گا. قرآن مجید میں عید کی نماز کا طریقہ بھی نہیں ملے گا. قرآن مجید میں 20 رکعت تراویح کی باقاعدہ ترتیب اور ترکیب بھی نہیں ملے گی. تو ہم قرآن مجید میں کب تلاش کریں گے؟ جب اس کو حکم شریعت کی بنیاد پر سمجھیں گے. میں اب جیسے ہمارے یہاں علاجن
حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ختم بخاری شریف ہوتا ہے مصیبت کے وقت، ناگہانی کے وقت، طوفان کے وقت، آندھی کے موقع پہ، زلزلوں کے موقع پہ ختم بخاری شریف ہوتا ہے۔ حضرت شیخ محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ نے دو اور کتابوں کا ذکر فرمایا جو مصیبتوں کے وقت پڑھی جاتی ہیں، حصن حسین علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی بلند پایا دعائے معصورہ، اس کے اندر ادعیائے مسورہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ادا ہونے والی بارگاہ ربانی میں مانگی جانے والی دعاؤں کا مجموعہ حصن حسین ہے۔ زلزلے کے موقع پہ، آندھی کے موقع پہ، مصیبت کے موقع پہ، ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے کے موقع پہ، ناگہانی کے موقع پر اور عجیب و غریب قسم کی ابتلا اور آزمائش کے موقع پر پڑھی گئی ایک کتاب کا اور شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ یونس علیہ رحمہ نے دیا۔ حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، سیرت مصطفیٰ کی گراں قدر کتاب ہے۔ اس کو بھی باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ ناگہانی کے عالم میں تو فرمایا یہ جو ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں اس کو ہم بطور عبادت نہیں پڑھتے جو فقہی حکم نافذ کیا جائے گا، اس کو ہم لوگ بطور علاج پڑھتے ہیں، یہ علاجن معاملہ ہوا کرتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے دوسری بات، محرم الحرام کی بات جہاں تک کہ ہے، اگر انبیاء کرام کے سلسلے میں روایتیں کیا آتی ہیں، شرح عقائد کے اندر کیا لکھا ہے، 1,24,000 پیغمبر ہر دن، کیونکہ محرم کو تو ہم لوگوں نے سمجھ ہی لیا ہے کہ بالکل اس کے اندر کوئی خوشی کی محفل جیسے نہیں ہوتی، ہمارے اپنے بھائیوں نے، تو میں اتنی بات عرض کر دوں کہ اگر ایک دن میں ایک پیغمبر پیدا ہوتا ہے تو 1,24,000 پیغمبر پیدا ہونے میں کتنے دن ہوئے؟ 1,24,000 دن ہو گئے۔ ایک دن میں ایک پیغمبر پیدا ہوا، ایک دن میں ایک نبی پیدا ہوا، ایک دن میں ایک نبی پیدا ہوا، تو 1,24,000 باقاعدہ دن ہوئے۔ 1,24,000 دنوں کے متعلق 339 سال لگیں کہ نہیں لگیں گے؟ 339 سال لگے۔ 339 سال میں تقریباً میں عرض کر دوں آپ سے 10,193 دن خالی محرم کے ہوئے، یعنی 10,193 پیغمبروں کو اللہ نے محرم میں پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے آپ خوشی مناتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم آگے چل کے بچہ آپ کا شرابی بنے گا کہ عالم بنے گا۔ آپ کا پوتا پیدا ہوا، آپ نے خوشی کا اظہار کیا، آپ کو پتہ نہیں آپ کا بیٹا باقاعدہ مفتی بنے گا یا جواری بنے گا، لیکن بچے کی پیدائش پہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس کے لیے قرآن مجید سے آپ دلیل نہیں مانگتے، حدیث رسول سے دلیل نہیں مانگتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 83,000 شرعی مسائل کی روشنی میں آپ فتویٰ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں عرض کر دوں تو پیغمبر کی پیدائش کے موقع پہ کس قدر خوشیاں منائی جاتی رہی ہوں گی، اپنے طور پہ میں عرض کر دوں تو خالی 10,193 تو خالی محرم کے دن، یہ آج دوران سفر میں نے حساب لگایا کہ کتنے دن محرم کے بن جائیں گے۔ میں عرض کر دوں آپ سے 10,193 دن خالی محرم کے ہو گئے، تو 10,193 پیغمبر محرم میں پیدا ہو گئے، تو بتائیے کس قدر اللہ نے بابرکت مہینہ بنا دیا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اللہ نے نبی کے دین کو حیات جاویدانی بخشی۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے آج سے 157 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی، 15 محرم الحرام تاریخ تھی دارالعلوم دیوبند کی، تاریخ بنا تاسیس کی تاریخ 15 محرم الحرام۔ 15 محرم الحرام کا آپ حضرات تشریف لائیں گے، نعتیہ کلام سنیں گے، باقاعدہ مدح صحابہ کو سماعت فرمائیں گے۔ 15 محرم الحرام اسی تاریخ میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد باقاعدہ ڈالی تھی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ 30 مئی 1866 15 محرم الحرام 1283 ہجری بروز جمعرات، پنجشنبہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ ماہ محرم الحرام کی برکتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ میں عرض کر دوں آپ سے اس تعلق سے، تو نبی کو اللہ نے حیات جاویدانی عطا فرمائی، نبی کے ذکر کو اللہ نے قیامت بعد قیامت تک زندگی بخش دی۔ امام الانبیاء کون ہیں؟ ہمارے نبی۔ امام الانبیاء ہی کا تو ذکر زندہ رہے گا، امام الانبیاء کا ذکر زندہ رہے گا، شافعی روزے جزا کا ذکر زندہ رہے گا۔ امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں، سید الاولیاء ہمارے نبی ہیں، سید الاصفیاء ہمارے نبی ہیں، سید نہیں جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے نبی کی شان میں الفاظ آتے چلے جائیں گے۔ سید الانبیاء یہ کچھ یاد تھوڑی ہوتا ہے، یہ کچھ ازبر تھوڑی ہے، یہ پریزنٹ آف مائنڈ تھوڑی ہے، یہ پریزنٹ آف برین تھوڑی ہے، یہ کچھ رٹا ہوا تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو معجزات رسول میں سے معجزہ ہے کہ جب علماء کرام ممبر اسلام پہ بیٹھ کر مدینے والے آقا کی سیرت بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے الفاظ دماغ میں ڈالتا جائے گا سبحان اللہ۔ اس پہ کہہ دیجئے امام الانبیاء ہمارے نبی، شافعی روزے جزا ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نہیں، یہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، سید الاتقیاء ہمارے نبی، ہمیں سوچنا پڑے گا ہی نہیں، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ نہ اس کو رٹا گیا، نہ یہ الفاظ رٹے اور نہ یہ القابات کبھی ہم نے ازبر کیے، مستحضر کیے یا پریزنٹ کیے، پریزنٹ آف مائنڈ کیے۔ یہ معجزات نبی کا معجزہ زندہ ہے، جس طرح نبی کی زندگی باقاعدہ حیات جاویدہ
انسانی کی حیثیت رکھتی ہے. نبی کا بدن زندہ ہے کہ نہیں, نبی کا جسم زندہ ہے کہ نہیں, نبی کی روح زندہ ہے کہ نہیں, نبی کا قول زندہ ہے, نبی کا ارشاد زندہ ہے, نبی کا بیان زندہ ہے, نبی کی نبوت زندہ ہے, نبی کی رسالت زندہ ہے. قاسم نانوتوی علامہ بیہقی کی حدیث کو نقل کرتے ہیں, ان الانبیاء احیاء فی قبورہم. دیکھیے وقت بہت کم ہے, 200 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. طبیعت بڑی عجیب و غریب تھی, شاید حضرت نے دم کر دیا تو طبیعت میں کچھ حرارت پیدا ہو گئی, تمازا تو تپش بھی محسوس ہونے لگی. میں عرض کر دوں آپ سے ان الانبیاء احیاء فی قبورہم. انبیاء سب کے سب زندہ, سارے نبیوں کو رسول پاک نے زندہ باقاعدہ قرار دے دیا. ان الانبیاء احیاء فی قبورہم. انبیاء سب کے سب زندہ ہیں. کہاں زندہ ہیں؟ فی قبورہم. نبی نے پتہ بتایا کہاں پر زندہ ہے, نبی نے پتہ بتایا فی قبورہم, اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. اپنی اپنی قبروں میں کیا کر رہے ہیں؟ رسول پاک نے یہ بھی بتا دیا کیا کر رہے ہیں. یصلون, بارگاہ ربانی میں نمازیں ادا کر رہے ہیں, بارگاہ ربانی میں نمازیں ادا کر رہے ہیں. علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ, میں عرض کر دوں آپ سے, جس سال اس حقیر و فقیر کو دارالعلوم وقت دیوبند میں مؤرخ اسلام کے تحریری اعزاز کے لیے بلایا گیا تھا, فدائے ملت مولانا اسد مدنی صاحب کا انتقال ہوا, تعزیتی جلسہ دوسری طرف چل رہا تھا, اور مجھ کو مؤرخ اسلام کے تحریری اعزاز سے اس ناہنجار کو, اس مبتدی کو, اس ناخواندہ انسان کو, کم علم انسان کو وہاں نوازا گیا. اس سال میں علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پاک پہ حاضر ہوا تھا. 1933 میں ان کا انتقال ہوا تھا. علامہ انور شاہ نے لکھا, آج بھی حجرہ عائشہ میں, توجہ فرمائیے گا, آج بھی حجرہ عائشہ میں, توجہ فرمائیے, آج بھی در رسول میں, حجرہ عائشہ میں, روضہ مصطفیٰ میں مدینے والے رسول کے لیے اسپیشل اذان دی جاتی ہے. سبحان اللہ کہہ لیجیے. ترمذی شریف میں روایت موجود, اور دارمی شریف, امام دارمی امام بخاری کے ہم زمانہ ہے, امام بخاری کے ہم زمانہ, ان کا باقاعدہ ان کا زمانہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ محدث کا زمانہ بالکل برابر ہے. امام دارمی نے دارمی شریف میں روایت نقل فرمائی کہ رسول پاک اس اذان کو سن کر بارگاہ ربانی میں نمازیں ادا کرتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ نبی زندہ, نبی کی ذات زندہ, نبی کی صفات زندہ, نبی کی تعلیمات زندہ, نبی کے خیالات زندہ, نبی کی ہدایات زندہ, نبی کی تعلیم زندہ, نبی کی نبوت زندہ, نبی کی رسالت زندہ, نبی کا بدن زندہ, نبی کا ارشاد زندہ, نبی کا کلام زندہ, نبی کا پیام زندہ, نبی کی شام زندہ, نبی کا احتشام زندہ, نبی کا نہیں آیا الفاظ آتے جائیں گے, میں شاعر نہیں ہوں مگر خاصیت و مدینے والے آقا کے صدقے میں آتے ہی جائیں گے. نبی کا نظام زندہ, نبی کا اہتمام زندہ, نبی کا احکام زندہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ. صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ معجزات میں سے معجزہ اصحاب مصطفیٰ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسی ذات جماعت صحابہ میں, بغیر کسی چوں چرا, بغیر کسی سوال کے, بغیر کسی اشتباہ کے نبی کی نبوت پر ایمان لانے والے, عمر میں 2 سال چھوٹے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال چھوٹے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 سال چھوٹے. بعض لوگوں نے سوال کیا, آج وقت نہیں سوالوں کے جواب دینے کی, کل پھر سفر کرنا ہے, آئندہ کسی موقع جواب دوں گا. لیکن بس خلفائے راشدین سے متعلق جو سوال آپ نے کیا کہ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 82 سال کی ضعیفی کے عالم میں عین جمعے کے دن بقرعید کی 18 تاریخ آپ شہید کیے گئے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے, اور ایک صاحب کا سوال, خلفائے راشدین میں سب سے پہلے شہادت پانے والے وہ ذات ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سن 23 ہجری میں بقرعید کی 29 تاریخ, پرسوں میں کانپور میں خطاب کر رہا تھا 1 محرم الحرام کو, وہاں میں نے ذکر کیا آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی تاریخ. امام اہل سنت نے سیار خلفائے راشدین جیسی شاہکار کتاب لکھی. عقل مبہوت اور حقہ بکا حیاتی امام اہل سنت کی شخصیت کیا تھی؟ وہ انسان تھے یا کوئی ملکی ملکوتی طاقت و قوت کو اللہ ان کے بدن میں ودیعت فرما دی تھی؟ ایک طرف کنبہ پالنا, مدرسہ چلانا, ملت کے مسائل کو سمجھنا کہ اس کا حل نکالنا, ملت کی قیادت کا فریضہ انجام دینا, مقدمات کا بار برداشت کرنا, میدان مناظرہ میں فتح یابی کے جھنڈے گاڑنا, اور پھر قاتلان حسین کی خانہ تلاشی اور سیر خلفائے راشدین جیسی معرکۃ الآراء کتابیں تصنیف کرنا. تھے تو آبا وہ ہمارے ہی, مگر ہم کیا ہیں؟ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, اقبال کہتا ہے, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی,
جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تمہیں اسلاف سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ سیرِ خلفائے راشدین میں تحریر ہے، سب سے پہلی مرتبہ بارگاہ ربانی میں شہادت پانے والے خلفائے راشدین میں کون ہے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی۔ 20 رکعت تراویح کی جماعت کی ابتدا کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہماری مسجدوں میں سب سے پہلے ہمارے پیروں کو دھوپ کی تپش و تمازت سے بچانے کے لیے مسجدوں میں چٹائیاں بچھانے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس امت کے سب سے پہلے قاضی اسلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے سب سے پہلے پردے اور برقعے کی فکر کرنے والے، فکر پہلے فاروق اعظم نے اپنے دل میں کی، ہماری ماں بہنوں کے پردے اور برقعے کی آیت اللہ نے عرش معلیٰ سے بعد میں نازل فرمائی۔ فاروق اعظم نے فرمایا اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بھانجیاں اور بھتیجیاں پردہ کر کے نکلیں، پردہ کر کے نکلیں، کوئی چادر اوڑھ لے، اپنے چہرے کو چھپا لے، بدن کو چھپا لے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، بے شک تمہاری یہ نیت بڑی پاکیزہ ہے، تمہاری آرزو بڑی مقدس ہے، لیکن ابھی میں حکم نافذ کر نہیں سکتا کیونکہ عرش معلیٰ سے ابھی اللہ نے قرآن میں حکم نافذ نہیں فرمایا۔ اتنا کہہ کر کے باقاعدہ جیسے ہی رخصت ہوئے عرش معلیٰ سے رب ذوالجلال نے جبریل امین کو 7ویں آسمان پر پکارا، سدرۃ المنتہا سے فرمایا اے جبریل جاؤ، جا کر محبوب کے سینہ پاک پر قرآن کے 22ویں پارے کی آیت نازل فرما دو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اور اپنی بیویوں سے کہہ دیا کیجئے کہ پردہ کریں، بیٹیوں سے کہیے کہ پردہ کریں، وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، امت کی تمام عورتوں سے کہہ دیجئے کہ پردے اور برقعے کا خاص لحاظ رکھیں۔ یہ آرزو ہے فاروق اعظم کی، پہلے آرزو دل میں پیدا ہوئی، رب ذوالجلال نے بعد میں قرآن مجید میں آیت شریفہ نازل فرمائی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں کا پردہ صدقہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب میں مقام ابراہیم پر اس سال 40 لاکھ کم و بیش فرزندان توحید نے جو حج بیت اللہ کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب ادا کی، اجازت نہیں تھی۔ فاروق اعظم کی آرزو ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا بڑا دل چاہتا ہے۔ اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2500 سال پہلے، فاروق اعظم کے زمانے سے 2500 سال، آج سے 4000 سال، 2500 سال پہلے ابا ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کر مقام ابراہیم کو چنا تھا، ایک اینٹ رکھی تھی، اسماعیل علیہ السلام اینٹیں پیش فرما رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کی چنائی کر رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے 2 رکعت نماز بطور تیمن، بطور تبرک، بطور سعادت، بطور برکت ادا کر لوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکوت اختیار فرمایا، اے عمر، اے ابن خطاب، ہم اجازت نہیں دے سکتے، آرزو تمہاری بڑی پاکیزہ ہے۔ حرم شریف سے نکل کر کے جانے لگے، ابھی باب آخر پر پہنچے ہی تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قدم مسجد حرام سے باہر نکلا بھی نہیں تھا کہ رب ذوالجلال نے سینہ رسول پر آیت شریفہ نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ امام الانبیاء نے خوش ہو کر، انتہائی متبسم ہو کر، انتہائی خوش اور شادماں ہو کر فرمایا اے ابن الخطاب، اے عمر فاروق، آ جاؤ آ جاؤ، اللہ نے تمہاری آرزو پوری فرما دی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے۔ یہ دنیا بھر کے حجاج کرام مقام ابراہیم پر جو نماز واجب ادا کر رہے ہیں، اس کا ثواب کہاں جا رہا ہے؟ بتاؤ، قبر فاروقی میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، ہجری کیلنڈر، دنیا میں ہر قدیم قوم کے پاس کیلنڈر تھا، قدیم ترین کیلنڈر قبطی قوم کا، مصر کا قدیم نام قبط ہے، مصر کا قدیم نام قبط۔ ایک صاحب نے پوچھا جو فرعون مرا تھا کیا اس کے علاوہ فرعون ہوئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون مرا تھا کیا اس کے علاوہ بھی فرعون تھے؟ جی بے شک، یہ 19واں فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ختم ہوا تھا۔
دریائے نیل میں غرق اللہ نے اس کو کیا تھا. 19واں فرعون، اس سے پہلے 18 فرعون ہو چکے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے کا زمانہ ہے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ 12واں فرعون تھا. وہ 12واں فرعون تھا. یہ آخری فرعون تھا. اس کا اصل نام ہے ولید بن مصعب بن ریان. ایک صاحب نے پوچھا تھا فرعون کا نام بتائیے، ہم نے بتایا ولید. کہیں گے اس کے ابا کا نام، پھر میں نے ابا کا بھی نام بتایا، فرعون کے دادا کا بھی نام بتایا، پھر قارون کے بھی ابا کا نام بتایا، پھر قارون کے دادا کا بھی نام بتایا. میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے کچھ آپ کے سوالات اس کے علاوہ بھی ہوں، میں عرض کر دوں آپ سے طرح طرح کے سوال. پرسوں میں کانپور سے اسٹیج سے بیان کر کے اترا. کانپور جمعیت کے صدر ساتھ تھے، اور ایک صاحب نے کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو آج تک دن کتنے ہوئے؟ اور وہ صدر جمعیت بھی ساتھ میں تھے. تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہم اس کو کہیں گے کل فون کر لیجئے گا، رک جائیے. یہ سب نقد معاملہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا. اس کے لیے کہاں غور و فکر کرنا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ سوچنا تھوڑی پڑے گا. 10 سال 6 مہینے 4 دن تک فریضہ خلافت انجام دینے والے فاروق اعظم. عثمان غنی رضی اللہ عنہ 11 سال 11 مہینے 18 دن تک کے فریضہ خلافت انجام دینے والے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2 سال 3 مہینے 9 دن تک فریضہ خلافت انجام دینے والے. حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 سال 9 مہینے تک امت کی خدمت کرنے والے. میں عرض کر دوں آپ سے یہ سب سوچنا تھوڑی پڑتا. میں نے عرض کیا آج تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے تاریخ جیسی بتائی. میں نے عرض کیا 5,28,665 دن ہوئے اسی وقت اس دن. آج نہ سمجھ لیجیے گا، آج تو 2 دن اور بڑھ گئے. 5,28,667 دن ہو گئے آج. میں عرض کر دوں آپ سے. تو اس طرح کے سوالات عجیب و غریب. ایک صاحب کہنے لگے یہ بتائیے سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو غلاف کس نے پہنایا تھا؟ سب سے پہلے خانہ، میں نے کہا کون سا؟ کالا کے پیلا کے سفید. کہنے لگے کتنے رنگ کے غلاف ڈالے گئے؟ میں نے کہا بہت سارے رنگ کے غلاف ڈالے گئے. آپ کون سا پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے دماغ میں تھا ہی نہیں کہ بہت سارے رنگ کے. تو کالا بتا دی. میں نے کہا ناصر عباسی نے دور بنو عباس سے کالا غلاف پہنایا. پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو غلاف پہنانے والے اسد حمیری تھے، یمن کے بادشاہ اسد حمیری. میں عرض کر دوں آپ سے، تو تاریخ کا جب تک کہ ہم مطالعہ نہیں کریں گے، اسٹڈی جب تک ہوگی نہیں، اس وقت تک ہم کسی سوال کا معقول جواب دے نہیں سکتے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حالات طیبات ہم پڑھیں. رسول پاک، ایک صاحب کا سوال، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے انتقال فرمانے والی سب سے پہلی بیوی سیدہ اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے کن زوجہ رسول کا سب سے پہلے انتقال ہوا تھا؟ ان کا بھی نام حضرت بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ام المساکین ان کا خطاب ہے، لقب ہے. سن 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. صحابہ کرام سے متعلق آپ نے سوال کیا. سب سے عمر دراز صحابی جماعت صحابہ میں حضرت امام اہل سنت نے سیار خلفائے راشدین میں 7,500 صحابہ کرام کے حوالے نقل کیے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقاتیں فرمائی ہیں اور جن کے نام بنام باقاعدہ کتابوں میں درج ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کے تقریباً 7,500 نام. اس میں سب سے زیادہ عمر دراز صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 250 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی ہے. 250 سال کی عمر ان کی باقاعدہ عمر قرار دی گئی ہے. سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے جو صحابی ہیں حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ عنہ. آپ میں سے ایک صاحب نے ابھی راستے میں پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے صحابہ کرام سے ملاقات فرمائی؟ تو میں اس سلسلے میں عرض کر دوں علامہ مزی بڑے مشہور معروف محدث ہیں، ماہر رجال ہیں. معجم المصنفین میں حوالہ درج ہے کہ 72 صحابہ کرام سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات فرمائی. سبحان اللہ کہہ دیجیے. علامہ ابن حجر مکی، علامہ ابن حجر اسقلانی نہیں، علامہ ابن حجر مکی شافعی مشکات شریف کی شرح لکھنے والے، انہوں نے باقاعدہ 8 صحابہ کرام کے نام لیے ہیں جن سے ملاقات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ کی ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کو نبی کہنے والے صحابہ، اب ذکر صحابہ سے مجھے اجازت دے دیجیے گا. نبی کو نبی اس میں بھی انتظار نہ کیجیے گا، الفاظ آتے چلے جائیں گے. الفاظ یہ بھی صحابہ کرام کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں جو کچھ بھی آپ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پہ جاری فرماتا جائے گا. چونکہ ذکر مصطفیٰ قیامت بعد قیامت تک، تو نبی کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کا تذکرہ بھی قیامت بعد قیامت تک جاری و ساری رہے گا. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ. اسی سلسلہ روانی کے ساتھ ذکر صحابہ سے میں آپ سے اجازت لے لوں گا. سبحان اللہ کہنا بھولیے گا نہیں. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ نبی، اور اگر سبحان اللہ کہنے میں دیر کریں گے تو الفاظ آتے چلے جائیں گے، 10:30 بج جائے گا. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ. دیکھیں کتنے جملے آ جائیں گے. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی طریقت. ابھی حضرت مولانا دامت برکاتہم
طریقت کی بات کر رہے تھے. میں عرض کروں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ اجمیری کے دادا خواجہ نجم الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ اجمیری کے پردادا جناب سید محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ نہیں کہہ رہے, میں سلسلہ بتاتا جاؤں گا, میں سلسلہ بتاتا جاؤں گا. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا خواجہ نجم الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا سید محمد ابراہیم اور پردادا کے والد سید محمد ادریس اور ان کے والد جناب حضرت موسیٰ کاظم اور ان کے والد جعفر الصادق, ان کے والد محمد الباقر. جب آپ سبحان اللہ نہیں کہیے گا سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اب آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا, موضوع بدل دوں گا. میں عرض کر دوں نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ. اب بعد میں نوٹ کیجئے گا, دیکھیے آپ جب کیسٹ جب بناتے ہی ہیں تو اس وقت سن لیجئے, اگر نوٹ کریں گے آپ نوٹ کریں گے تو آگے کی بات نکل جائے گی, اور جب نوٹ کریں گے تو میں رفتار بڑھا دوں گا, پھر آپ نوٹ نہیں کر پائیں گے. آپ 1 منٹ میں 150 الفاظ آپ لکھ پائیں گے, زیادہ سے زیادہ 1 منٹ بہت تیز برق رفتار اگر کوئی راقم ہوگا تو 150 الفاظ لکھ پائے گا. میں 200 الفاظ باقاعدہ فی منٹ کی رفتار سے بولوں گا. پھر نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی سنت کے گواہ صحابہ, نبی کی طریقت کے گواہ صحابہ, نبی کی امامت کے گواہ صحابہ, نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ, نبی کی عدالت کے گواہ صحابہ, نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ, نبی کی مقدس عادت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ خصلت کے گواہ صحابہ, نبی کی دولت کے گواہ صحابہ, نبی کی سہولت کے گواہ صحابہ, نبی کی شوکت کے گواہ صحابہ, نبی کی حشمت کے گواہ صحابہ, نبی کی عزت کے گواہ صحابہ, نبی کی رفعت کے گواہ صحابہ, نبی کی عظیمت کے گواہ صحابہ, نبی کی فضیلت کے گواہ صحابہ, نبی کی ذہانت کے گواہ صحابہ, نبی کی ذہانت کے گواہ صحابہ, نبی کی فراست کے گواہ صحابہ, نبی کی ذکاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی اطاعت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی ریاضت کے گواہ صحابہ, نبی کی ریاضت کے گواہ صحابہ, نبی کی آل کے گواہ صحابہ, نبی کے حال کے گواہ صحابہ, نبی کے قال کے گواہ صحابہ, نبی کے مال کے گواہ صحابہ, نبی کے جمال کے گواہ صحابہ, نبی کے جمال کے گواہ. یہ قافیے سوچنے پڑتے ہی نہیں ہیں. نبی کے جمال کے گواہ صحابہ, نبی کے جلال کے گواہ صحابہ, نبی کے خیال کے گواہ صحابہ, نبی کے نام کے گواہ صحابہ, نبی کے کام کے گواہ صحابہ, نبی کے نام کے گواہ صحابہ. دیکھیں ذکر صحابہ سے طبیعت ٹھیک ہو گئی, سارا دن پڑے رہے, دوا کھائی, بلڈ پریشر کی دوا میں کھانے لگا ہوں. میں عرض کر دوں آپ سے مگر ذکر صحابہ کی برکت سے طبیعت کچھ بہتر ہو گئی. نبی کے نام کے گواہ صحابہ, نبی کے کام کے گواہ صحابہ, نبی کے نام کے گواہ صحابہ, نبی کے کام کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کے نظام کے گواہ صحابہ, نبی کے احکام کے گواہ صحابہ, نبی کے اہتمام کے گواہ صحابہ, نبی کے احتشام کے گواہ صحابہ, نبی کے آنے کے گواہ صحابہ, نبی کے جانے کے گواہ صحابہ, نبی کے آنے کے گواہ صحابہ, نبی کے جانے کے گواہ صحابہ, نبی کے کھانے کے گواہ صحابہ, نبی کے زمانے کے گواہ صحابہ, نبی کے مسکرانے کے گواہ صحابہ, نبی کے سمجھانے کے گواہ صحابہ, نبی کے منانے نہیں ہے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے, نبی کے منانے کے گواہ صحابہ, نبی کے رونے کے گواہ صحابہ, نبی کے سونے کے گواہ صحابہ, نبی کے رونے کے گواہ صحابہ, نبی کے سونے کے گواہ صحابہ, نبی کی رفتار کے گواہ صحابہ, نبی کی گفتار کے گواہ صحابہ, نبی کے کردار کے گواہ صحابہ, نبی کے شعر کے گواہ صحابہ, نبی کے وقار کے گواہ صحابہ, نبی کے افتخار کے گواہ صحابہ, نبی کے وقار کے گواہ صحابہ, نبی کے افتخار کے گواہ صحابہ, نبی کی شفاعت کے گواہ صحابہ, نبی کی وجاہت کے گواہ صحابہ, نبی کی دیانت کے گواہ صحابہ, نبی کی وجاہت کے گواہ صحابہ, نبی کی فضیلت کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کے اعلان کے گواہ صحابہ, نبی کے مکان کے گواہ صحابہ, نبی کے گمان کے گواہ صحابہ, نبی کے نشان کے گواہ صحابہ. اور کہہ دیجئے جس قرآن مقدس کو رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں سینہ رسول پر نازل فرمایا, اس قرآن کے گواہ صحابہ کرام. السلام علیکم واخر دعوانا. جیسے آپ بیٹھے ہیں اسی طرح روزانہ بیٹھے رہا کیجیے اور میری بات سن کے اٹھا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے مولانا کفیل اشرف صاحب نے, میں اپنی بات کو بند کر دوں گا بغیر دعا کے جلسہ ختم کر دوں گا اگر کوئی بھی اٹھا. بڑی محنت بڑی مشقت سے مولانا نے بیان کیا. آپ نہیں جانتے ہیں بیان کرنے میں کلیجہ لگتا ہے. اور انہوں نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں جو عشق ہے اس کو پیش کیا.
یہ بار بار کہہ رہے تھے نا نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے آگے صحابہ، نبی کی رفعت کے گواہ صحابہ، یہ سب جو کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خود تو سمجھ ہی رہے تھے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے، میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان کرنا۔ میں مٹیریل کی بات نہیں کر رہا ہوں، انداز بیان کے سلسلے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ایک شعر سن لیجیے، وَمِنْ عَادَتِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَمِنْ عَادَتِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ۔ سب لوگ عشق کے سلسلے میں الگ الگ عادتیں رکھتے ہیں، اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم در و دیوار سے بھی محبت کرتے ہیں اہل کی وجہ سے۔ مدینے کے ذرے ذرے سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حضرت وہاں آرام فرما ہے، وہاں کی خاک سے محبت، وہاں کی دھوپ سے محبت، وہاں کی گرمی سے محبت، وہاں کی سردی سے محبت، وہاں کے لحاف سے محبت، وہاں کے پلنگ سے محبت، وہاں کی چٹائیوں سے محبت، وہاں کی روشنی سے محبت، وہاں آنے جانے والوں سے محبت۔ عجیب حال ہے، وَمِنْ عَادَتِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ۔ میں اپنے انداز میں بول رہا ہوں، حضرت مولانا اپنے انداز۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں اتنی تیز بولوں گا کہ لکھنے والوں تمہارا قلم ٹوٹ جائے اور تم لکھ نہیں پاؤ۔ میں کہتا ہوں میں ان سے بھی تیز بول رہا ہوں، لکھنے والے کیا بولنے والے خاموش ہو جائیں گے۔ وہ کیا؟ نبی کی پوری شریعت اور قرآن و حدیث کے مکمل عینی شہادت دینے والے صاحب، اسی کی تفصیل۔ یہ تو اصل ہے، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جو الگ الگ انہوں نے بیان کیا وہ ان کے عشق کی دلیل، وہ ان کی محبت کی دلیل، ورنہ در حقیقت شریعت نام کی کوئی چیز نہیں، قرآن نام کی کوئی چیز نہیں۔ دیکھو بس یہ مسئلہ سن لو، اس کے بعد میں چھٹی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کو یاد رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن، میں آیت بعد میں پڑھوں گا، قرآن کے دو واسطے، قرآن تم تک جو پہنچا ہے وہ دو واسطوں سے پہنچا۔ میرے بھائی، میری بچیاں، میری بہنیں سب اس بات کو سمجھ گئے، قرآن تم تک دو واسطوں سے پہنچا ہے۔ پہلا واسطہ جبریل امین کا حضور تک، اور دوسرا واسطہ صحابہ اکرام سے لے کے بعد والی امت۔ یہ دو واسطے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل سامنے سے بھی نہیں آ سکتا، باطل پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا، کسی واسطے کو کنڈم نہیں کر سکتا ہے، شیطان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آ جائے اور جبریل کے واسطے کو توڑ دے اور کنڈم کر دے۔ اسی طرح صحابہ سے لے کر امت تک جو واسطہ ہیں صحابہ اکرام، اس واسطے کو بھی کنڈم نہیں کر سکتا۔ شیطان اور اس کی ساری ذریت مل جائے تب بھی یہ واسطہ ٹوٹے گا نہیں۔ یہ بات تم نے یاد رکھی۔ اب دوسری دلیل اور قرآن سے سن لو، بات ختم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ لکھا ہوا ہے صحیفوں میں، اس کو لکھنے والوں نے لکھ لیا ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ لکھنے والے صحابہ۔ اور قرآن دیکھنے سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، یہ بات میں بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، لیکن اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ سب سے پہلے صحابہ پر کلام کیا ہے قرآن کے معاملے میں
قرآن بتا رہا ہے وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ یہ نبی جو قرآن سکھاتے ہیں یہ تو قصے کہانی ہیں، یہ اپنی طرف سے بنا کے سکھاتے ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان کا تعاون کرنے والے اس باب میں صحابہ ہیں۔ نعوذ باللہ، حضور کو بھی کنڈم کیا اور صحابہ کو بھی کنڈم کیا۔ قرآن کے لکھنے والے، قرآن کو پیش کرنے والے، قرآن کیسے پڑھا جائے، یہ سب صحابہ اکرام نے بتایا۔ ایک بات جو میں نے پہلے کہی تھی وہ یاد رکھنا کہ ہم یہاں 15 دن صحابہ رٹتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمارے ساتھ اس رٹنے میں شریک ہو یا نہیں؟ تم آتے رہو، ہم صحابہ رٹتے رہیں گے۔ اللہ اگر قبول فرما لے گا، ہم میں سے کوئی صحابہ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ ہم جو ہیں وہ صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان سے دین ملا، شریعت ملی، قرآن ملا۔ نبی نے ان کو چاہا، انہوں نے نبی کو چاہا۔ اللہ کو انہوں نے چاہا، اللہ نے انہیں چاہا۔ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ اس بنیاد پر ہم انہیں مانتے ہیں۔ کل 2 بیان ہوں گے، جلدی آپ کو آنا، اور 9 بجے سے پہلا بیان شروع ہو جائے۔ ایک تو دارالعلوم دیوبند کے مبلغ مولانا یامین صاحب انشاءاللہ کل تشریف لائیں، دوسرے مولانا فیاض صاحب۔ یہ دونوں بیانات آپ کو وقت کے اندر سننا ہے۔ ابھی 3 منٹ باقی ہیں وقت ختم ہونے میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ یہاں بیان کیا جاتا ہے، بیان کرنے والوں کو، سننے والوں کو سعادت دارین عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب لوگوں کو کامل اور پوری شریعت سے آگاہ فرما دے، اور ہمارے اعمال اس شریعت سے آگاہی کی دلیل بن جائیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو یہاں آنے والے مرد ہیں، ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں ہیں، ان کے دل میں جتنی بھی مرادیں ہیں جائز، اے اللہ ان سب کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو بچیاں ایسی ہیں جن کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، غیب سے ان کے رشتوں کے انتظامات فرما دے۔ اے اللہ جو شادی بیاہ میں پریشان ہیں، شادی نہیں کر پا رہے، چاہے وہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، اے اللہ اپنے کرم سے ان کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو قرضوں کے بوجھ سے آزاد فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک 9:45 بجے جلسہ شروع ہوگا۔ آپ حضرات اپنے اپنے محلوں میں اعلان کر دیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں روزانہ یہاں آنے کی کوشش کریں۔ دارالعلوم دیوبند کے مبلغ مولانا یامین صاحب بھی آ رہے ہیں اور مولانا فیاض صاحب بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنے گھروں کو جائیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں